کے ساتھ بیٹھے ہیں. جو خواتین پیچھے بات کر رہی ہیں, اگر ضروری بات ہے تو باہر جا کے آپ بات کریں. ماسک بھی پہنیں, اور جس نے اگر مجلس کر دی ہے تو ایوان سے باہر چلا جائے اور وہاں پہ مجلس کرے. ملک میں 2 ماہ بعد کورونا صورتحال پر قومی اسمبلی کا اجلاس. وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اجلاس ہی میں نہ آئے. اراکین بھی کورونا پر یکجہتی کے بجائے تنقید کے نشتر برساتے رہے. قوم کو تلقین کرنے والے خود SOPs کی خلاف ورزی کرتے رہے. وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور سمیت کئی نے ماسک ہی نہیں پہنے. ڈپٹی اسپیکر بھی بار بار سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایات دیتے رہے. اجلاس بدھ دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. اس وقت جب پاکستان ایک جنگ کی طرح اس وبا کا مقابلہ کر رہا ہے تو ہمارا وزیر اعظم غائب ہے, ہمارا وزیر اعظم کنفیوزڈ ہے. ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم بنتا, وزیر اعظم صرف PTI کا نہیں رہتا. پاکستان حالت جنگ میں, لیکن وزیر اعظم غائب اور کنفیوز ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا ایوان میں اظہار خیال. کہا عمران خان PTI کے نہیں ملک کے وزیر اعظم بنے. اپنے بیٹنگ آرڈر پر توجہ دیں. ہمیں آپ سے لڑنا نہیں بلکہ مل کر آگے بڑھنا ہے. وفاق نے سندھ سے کیے وعدے پورے نہیں کیے. وزراء کے 90% بیانات مراد علی شاہ کے خلاف ہوتے ہیں. گورنر سندھ ہمارا کرونا ریلیف آرڈیننس منظور نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی, اور آج میں صوبائی تعصب کی بو جب دیکھتا ہوں تو مجھے تشویش ہوتی ہے. ہم نے ایک کارڈ کھیلنا ہے اور وہ نیشنل کارڈ ہے, وہ پاکستانی کارڈ ہے. سندھ کارڈ یا کوئی کارڈ آج پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. کورونا کے خلاف جنگ میں سندھ یا صوبائی کارڈ نہیں چلے گا. پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آتی تھی, آج صوبائی تعصب کی بو آ رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب. کہا سندھ سے زیادتی کا تاثر بالکل غلط ہے. سندھ کو سب سے زیادہ حفاظتی سامان دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کوششوں کے باوجود مؤثر لاک ڈاؤن نہ کر سکے. شاہ محمود کا کورونا ٹیسٹنگ میں کمی کا بھی اعتراف. وزیر خارجہ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے, یہ سیاست ہم کر لیں گے. مراد علی شاہ کی یا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ کو پروٹیکٹ کریں, اور اس سلسلے میں وہ ہر قدم اٹھا رہے ہیں. وہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. یہاں تو پالیسی کوئی نہیں ہے. وزیر خارجہ کو آج سندھ کارڈ والا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف بھی اڑ گئے. کہا 18ویں ترمیم حل شدہ معاملہ ہے, اس کو مت چھیڑیں. سندھ نے کورونا کے خلاف مؤثر جنگ کی تو مخالفت میں پیچھے پڑ گئے. یہ لمبی جنگ ہے, لیکن آغاز میں ہی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے. جیسے جیسے کورونا بڑھتا گیا احتیاط کم ہوتی گئیں. یہ معاملہ ناکامی, نااہلی اور غیر سنجیدگی کا ہے. شہباز شریف نیب میں پیش ہو گئے لیکن ایوان نہیں آئے. شفقت محمود کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو. پوچھا کیا نیب کا آفس جراثیم سے پاک ہے. وزیر اعظم جلد اجلاس میں آئیں گے. نوید قمر نے کہا حکومت اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہی نہیں. کا طرز عمل اب ختم چاہیے. وزیر اعظم کی زیر صدارت کورونا سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس. عمران خان کو کورونا کے باعث معیشت پر پڑنے والے اثرات اور لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد صورتحال پر بریفنگ. عمران خان بولے عوامی مسائل کو سامنے رکھ کر لاک ڈاؤن نرم کیا. حفاظتی اقدامات کا کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. کورونا ٹیسٹنگ سے متعلق خدشات کو دور کیا جائے. حکومتی اجازت کے بعد ملک بھر میں کاروبار کھل گئے. فجر سے شام 5 بجے تک مارکیٹس کھلی رہیں. مارکیٹس میں خریداروں کا بھرپور رش. پہلے دن ہی شہریوں کی غیر سنجیدگی, سماجی دوری کا خیال رکھا, نہ ماسک اور دستانوں کا استعمال کیا. SOPs پر عمل نہ ہونے سے کیسز میں اضافے کا خدشہ. پاکستان میں کورونا متاثرین کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی. 24 گھنٹے میں 1476 مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی. 28 افراد جان سے بھی گئے. اموات 667 ہو گئیں. خیبر پختونخوا میں 245, پنجاب میں 197 اور سندھ میں 189 افراد لقمہ اجل بنے.
चीन से पंजाब हुकूमत को 10 करोड़ का इमदादी सामान मिल गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर एयरपोर्ट पर सामान वसूल किया और चीन का शुक्रिया अदा किया। उस्मान बुज़दार का ननकाना साहब में इमदादी मरकज़ और फील्ड अस्पताल का दौरा। कहा 25 लाख मुस्तहिकीन में 12,000 रुपए नक़द तकसीम किए जाएंगे। कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा एक और डॉक्टर कोरोना वायरस से मुतासिर। कराची के डाउ अस्पताल में तैनात डॉक्टर नुसरत शाह का टेस्ट मुस्बत आ गया। खुद को घर में आइसोलेट कर दिया। नुसरत शाह साबिक वज़ीर आला सिंध क़ाइम अली शाह की साहबजादी और MNA नफीसा शाह की बहन हैं। पाक फौज के मेजर असगर कोरोना से लड़ते लड़ते चल बसे। मेजर मोहम्मद असगर तोरखम बॉर्डर पर तैनात और वापस आने वालों की स्क्रीनिंग के जिम्मेदार थे। 10 मई को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत डैमों की तामीर से मुतालिक इजलास। डैम से 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मामले खुसूसी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, आज दियामिर भाषा डैम की तामीर का ऐलान तारीखी है। मईशत को सहारा मिलेगा। 12 लाख एकड़ इराज़ी सैराब होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहमत की बरसात। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। माह सयाम में कराची में अब्र करम बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 13 मई से शहर में बारिश की पेशगोई कर दी। डायरेक्टर मैट के मुताबिक कराची में रवां माह हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। सखर, लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद और गवादर में भी बादल बरसेंगे। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। माह सयाम में आज न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन बाराने रहमत। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी और अहलिया मदीहा नकवी बनी आज न्यूज़ की मेहमान। ट्रांसमिशन की अवाम में मकबूलियत उरूज पर। और कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान आज होगा। कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलेगा जो 12 माह टीम में खेलेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का ऐलान। कहा कोरोना के बायस इंग्लैंड के हालात खराब हैं। दौरे पर 15 मई को बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। रात 12 बजे के बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चीनी तहकीकाती कमीशन ने वफाकी वजीर असद उमर को आज तलब कर लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने FIA को असद उमर को बुलाने की दरख्वास्त की थी, जबकि असद उमर ने भी DG FIA को अपनी पेशी की ख्वाहिश जाहिर की थी। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। उस्मान मुजफ्फर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शुगर इंक्वायरी कमीशन ने वफाकी वजीर असद उमर को कल तलब कर लिया है। इससे कबल जब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी FIA के सामने पेश हुए थे तो उन्होंने असद उमर को बुलाने की FIA को दरख्वास्त की थी, जिसको आज मंजूर करते हुए FIA ने ज़ाती हैसियत में असद उमर को जो है तलब कर लिया है। जबकि असद उमर जो है आज DG FIA को अपनी पेशी के हवाले से ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर चुके थे, तो जिस पर आज तलब किया गया है। और असद उमर जो है वो आज DG FIA के सामने पेश होंगे और शुगर की इंक्वायरी कमीशन के हवाले से जो तहकीकात हो रही हैं वो आखिरी मराइल में, उस हवाले से तमाम जो उनके पास तफसीलात होंगी वो उनके सामने पेश करेंगे। जी, चीनी तहकीकाती कमीशन ने वफाकी वजीर असद उमर को आज तलब कर लिया है। तफसीलात बता रहे थे उस्मान मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि लॉकडाउन में बेरोजगार होने वालों को रिलीफ फंड से कैश दिया जाएगा। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि टाइगर फोर्स मुल्क भर से मुतासरीन के रजिस्ट्रेशन कर रही है। जो भी बेरोजगार हुए हैं वो खुद को वेबसाइट पर भी रजिस्टर करा सकते हैं।
آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹائیگر فورس ملک بھر سے ایسے لوگوں کا ڈیٹا جمع کر رہی ہے جو بے روزگار ہو گئے ہیں، اور جو بے روزگار ہوئے ہیں وہ خود کو ویب سائٹ پر بھی رجسٹر کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی صاحبزادی اور پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ کی ہمشیرہ ڈاکٹر نصرت شاہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ نفیسہ شاہ نے اپنے ٹویٹر پر تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ ٹیسٹ مثبت آنے پر ڈاکٹر نصرت شاہ نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں آئی نیوز کے نمائندے کامران شیخ۔ جی کامران شیخ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس سلسلے میں؟ بالکل مونس، یہ ڈاکٹر نصرت شاہ ہیں جو کہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ان میں کورونا وائرس پازیٹیو ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جس کی تصدیق جو ان کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بتاؤں کہ ڈاکٹر بڑی تعداد میں اور طبی عملہ کورونا وائرس سے متاثر ہو رہا ہے، اور یہ جو ڈاکٹر نصرت ہیں یہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی صاحبزادی ہیں۔ فوری طور پر جو ہے جب ڈائگنوز ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں ہی آئسولیٹ کر لیا ہے، اور ان کی نگہداشت جو ہے وہ گھر میں ہی کی جا رہی ہے۔ نگہداشت گھر میں جاری ہے، خود کو انہوں نے گھر میں ہی آئسولیٹ کر لیا ہے۔ بہت شکریہ کامران شیخ۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کاروبار کھولنے کا وقت تبدیل کر دیا۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تاجر صبح 6 بجے سے شام 4 بجے تک کاروبار کھول سکتے ہیں۔ تاجروں کو پیر سے جمعرات تک کاروبار کی اجازت ہوگی، جبکہ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عوام کی نقل و حرکت پر شام 5 بجے سے صبح 6 بجے تک بلا ضرورت نکلنے پر پابندی عائد ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنگ کا وقت ہے اور ہمارے وزیر اعظم ایوان میں موجود نہیں ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کنفیوز ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ عمران خان پی ٹی آئی کے بجائے پورے ملک کے وزیر اعظم بنے۔ اس وقت سیاست نہیں، مل کر ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وفاق کی جانب سے سندھ کو نشانہ بنایا گیا۔ سندھ کو تنقید کا نشانہ بنا دیا گیا، وزیر اعلیٰ سندھ کی کردار کشی کی گئی، کہا گیا سندھ کی جہالت کے باعث کرونا ہوا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رد عمل، کہا عمران خان کو پورے ملک کا وزیر اعظم بننا چاہیے تھا۔ میری جماعت کا، میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ، میرے صوبے کے وزیر کالم گلوچ کا نشانہ بنایا گیا، کردار کشی کی گئی۔ ایک رہنما نے فرمایا کہ سندھ کے عوام کی جہالت کی وجہ سے اس کو کرونا لگ گیا۔ ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم بنتا، وزیر اعظم صرف پی ٹی آئی کا نہیں رہتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے یہ بھی واضح کیا کہ سندھ ٹیسٹنگ کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ وفاق نے سندھ سے 2 لیب بنانے کا وعدہ کیا تھا جو اب تک وفا نہ ہو سکا۔ اس بات کی کریڈٹ سندھ حکومت کو جاتی ہے جس کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی باقی صوبے کے مقابلے میں ان مہینوں میں ہم نے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ 2 ٹیسٹنگ لیبز کا وعدہ وفاقی حکومت نے ہم سے کیا، وہ لیبز اب تک صوبائی سندھ میں دیا نہیں گئی ہیں۔ انہوں نے وفاق پر تنقید کے نشتر بھی خوب برسائے، کہا کہ ملک حالت جنگ میں ہے اور صوبہ سے کہا جا رہا ہے کہ خود لڑو۔ کورونا کے خلاف جنگ میں 11 ہیلتھ ورکرز جان سے چلے گئے۔ ہم اپنے لیے نہیں، عوام کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو اس جنگ کی کیفیت میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا تھا، ویسے نہیں ہوا ہے۔ اس وقت ہم جنگ میں ہیں، ہمارا عوام کا زندگی اور صحت اس وقت خطرے میں ہے۔ اس وقت ریاست پاکستان کہتا ہے کہ صوبے خود لڑے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا، ہم سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں چاہتے، لیکن وفاق کی جانب سے ہماری ہر کوشش کو کم تر سمجھا جا رہا ہے۔ وفاق ساتھ دے تو اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔